بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی چادر تنی ہوئی تھی اور میں اندھیرے میں یوں ہی اندازے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ شدت سے رونا آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں انجانی سمت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور میرا اس وقت سوائے مر جانے کے اور کسی بات کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، اور پھر ایک فیصلہ کر کے میں ایک منزل کی طرف چل پڑی۔ مقدس ادھر آؤ ذرا۔ مجھے بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی تو میں فوراً ان کی طرف لپکی اور جا کر ان سے پوچھا، جی بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ یہاں پر جتنے بھی برتن پڑے ہیں ان سب کو اٹھا کر کچن میں رکھ دو اور ٹیبل کی صفائی کر دو۔ میں نے بیگم صاحبہ کا حکم سنا اور جلدی سے ایک ایک کر کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھائی اور کپڑا لا کر سارا میز شیشے کی طرح چمکا دیا۔ اس کے بعد میں نے باقی چیزوں کی ترتیب سیٹ کی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے لاؤنج میں چلی آئی، جہاں پر اب بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کسی اور کام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے چند جوڑے استری کرنے کے لیے دے دیے اور کہنے لگیں کہ احتیاط سے استری کر کے انہیں ہینگر میں لٹکا دو۔ میں ان کا حکم سن کر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ہینگر نکال کر کپڑے استری کرنے لگی۔ اس کام میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ کچن میں چلی آئی، کیونکہ اس وقت بیگم صاحبہ کی چائے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ انہیں ہر 1-2 گھنٹے کے بعد چائے کی طلب ہوتی تھی اور ان کے لیے چائے میں ہی بناتی تھی، کیونکہ انہیں میرے ہاتھ کی چائے پسند تھی۔ اب بیگم صاحبہ کو چائے دے کر میں نے اب ان سے رخصت کی اجازت چاہی، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا اور کہنے لگیں کہ ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، کھانا کھا کر جانا۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور وہیں ان کے قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ بیگم صاحبہ اکثر مجھے کھانے پر روک لیتی تھی اور میں رک بھی جاتی تھی، کیونکہ ایسا لذیذ کھانا تو مجھے گھر میں ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں اکثر یہاں سے کھانا کھا کر جاتی تھی۔ مجھے بیگم صاحبہ کے پاس کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ میں ابھی صرف 20 سال کی تھی، لیکن گھر کے حالات اور اپنی غربت کے مارے مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ ابا کا انتقال تو میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ایک بڑا بھائی اور اماں ہی تھے۔ بھائی کی بھی اماں نے 2-3 سال پہلے شادی کر دی تھی اور وہ اپنی زندگی میں مگن تھا۔ اسے مجھ سے یا اماں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہا تھا اور ہمیں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی دے دیتا تھا۔ اماں بیمار ہے یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی مصروف رہتا اور اپنی بیوی کے لیے ہی اس کے پاس ہر چیز ہوتی، جبکہ ماں اور بہن کے لیے اس نے کبھی فالتو روپیہ تک نہ دیا۔ بیماری سے پہلے اماں بھی لوگوں کے گھروں میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر اماں بچا ہوا کھانا گھر پر لے آتی۔ وہ کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ ہم دونوں بہن بھائی بڑے شوق سے کھا لیتے، لیکن پھر اماں کو گردوں کی بیماری نے گھیر لیا، جس کی بدولت دن بدن اماں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں اب اس حالت میں نہیں رہی تھیں کہ وہ کام کرتی اور پھر مناسب خوراک اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے اماں کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اکثر بھائی کے سامنے لڑ پڑتی اور اس سے اماں کے لیے پیسے مانگتی، لیکن بھائی بڑی مشکل سے چند 100 دے کر جان چھڑا لیتا، جس کے ساتھ اماں کی 2 دن کی بھی دوا مشکل سے ہی آتی۔ اماں کی بگڑتی ہوئی حالت اور تکلیف سے بھرا چہرہ دیکھ کر میں بہت بے بسی محسوس کرتی اور رونے لگتی۔ اماں مجھے روتا دیکھ کر مجھے تسلی دیتی اور کہتی، میری بچی مت رو، اب تو میں بس چند دنوں کی مہمان ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تجھے اپنے گھر بار کا کر دوں، کیونکہ یہاں کے حالات تو میں نے دیکھ لیے ہیں۔ تیرا بھائی تجھے کچھ نہیں سمجھتا، وہ میری زندگی میں تیرا خیال نہیں رکھتا تو میرے بعد تیرا کیا حال کرے گا؟ بس میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو میں نے تیری شادی کر دینی ہے۔ اماں بڑی امید سے کہتی، لیکن اماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں خود بھی بہت بے بسی محسوس کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب اماں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا تو ڈاکٹر نے اماں کے گردے واش کرنے کا کہا۔ میرے لیے یہ وقت قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔
اندر اماں تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور باہر میں پریشانی سے بے حال تھی۔ اماں کے گردے واش ہو چکے تھے۔ چونکہ یہ سرکاری ہسپتال تھا، اس وجہ سے خرچہ بہت کم ہوا، لیکن جب اماں کو گھر لے کر آئے تو دوائیوں کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر جب اماں کو اپنے کام کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے بسی سے میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تو کام کرے گی۔ میں تو چاہتی تھی کہ تجھے پڑھا لکھا کر تیرے گھر بار والا کر دوں، لیکن اب میری بیماری کی وجہ سے تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اماں یہ کہتے ہوئے بے بسی سے رو پڑی، لیکن میں نے کسی طریقے سے اماں کو منا ہی لیا، اور پھر اماں کے ہی توسط سے میں بیگم صاحبہ کے گھر چلی آئی۔ اماں نے یہاں پر کچھ عرصہ کھانا پکانے کا کام کیا تھا۔ بیگم صاحبہ کو جب اماں کے حالات کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے فوراً نوکری دے دی۔ میری نوکری صرف بیگم صاحبہ کے چھوٹے موٹے کام کرنا تھی۔ میں ان کے کپڑے استری کر دیتی، وقت بے وقت ان کے لیے چائے بناتی اور ان کی چیزوں کا خیال رکھتی۔ میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک یہیں پر رہتی اور اس دوران بیگم صاحبہ کے چھوٹے موٹے چند کام نمٹا لیتی۔ بیگم صاحبہ 35 سے 40 سال کی عمر کی ایک خوبصورت اور اچھی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا اپنا کوئی کام تھا اور وہ اکثر میرے آنے کے بعد ہی آتے یا کبھی کبھار ہمارا سامنا ہو جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ تو فطرتاً بہت اچھی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس گھر میں وہ ملازموں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ ان کے سارے رشتہ دار کسی گاؤں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ذرا وڈیرے ٹائپ کے تھے۔ بڑے صاحب کا اپنا کام تھا اور وہ دفتر میں ہوتے تھے۔ شام کو اکثر جب وہ آتے تو میں ان کے لیے چائے بنا کر انہیں پیش کرتی۔ چونکہ بیگم صاحبہ نے میری بنائی ہوئی چائے کی بہت تعریف کی ہوئی تھی، اس لیے اب میں صاحب کا انتظار کر کے انہیں چائے دے کر ہی آتی۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے 6 ماہ ہونے والے تھے اور میں یہاں پر کافی مطمئن تھی۔ بیگم صاحبہ وقت پر تنخواہ دیتی اور اس کے علاوہ اپنے پرانے کپڑے اور بچا ہوا کھانا بھی دے دیتی۔ میں تو اکثر یہاں سے کھانا کھا جاتی تھی اور اماں کے لیے اکثر بیگم صاحبہ پیک کروا دیتی۔ کبھی کبھار اماں کے لیے فروٹ وغیرہ بھی دے دیتی۔ اماں کا علاج چل رہا تھا اور ان کی دوائیاں میری تنخواہ سے پوری ہو جاتی تھی۔ بھائی نے تو کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں کام کرتی ہوں اور اماں کی اتنی مہنگی دوائیاں کیسے آتی ہیں۔ وہ تو جیسے ہم سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ البتہ بھابھی ان باتوں پر بہت نظر رکھتی تھی اور اکثر الٹے سیدھے سوال جواب کرتی رہتی، جن کا جواب میں صبر کے ساتھ دے دیتی، کیونکہ اماں کی طرف سے تلقین تھی کہ گھر پر کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں ڈالنی اور نہ ہی کوئی لڑائی کرنی ہے۔ اس لیے میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول سازگار رہے اور کسی بھی قسم کا جھگڑا نہ بنے، لہٰذا بھابھی کی تلخ باتوں کو میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ یوں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں سکون سے اماں کا علاج کروا رہی تھی اور اماں نے اب ایک نیا کام شروع کیا تھا کہ میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو بہت دفعہ منع کیا اور کہا کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی جب تک کہ تمہارا علاج مکمل نہیں ہو جاتا، لیکن اماں کی بھی اپنی منطق تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی وقت پر ہو جائے تو سب اچھا ہے، لیکن اگر شادی کا وقت نکل جائے تو پھر لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، جبکہ مجھے ابھی شادی کرنا ہی نہیں تھی۔ لیکن اماں کی ضد کے آگے میں ہار مان چکی تھی۔ اماں اپنی سی کوشش میں لگی ہوئی تھیں اور اکثر رشتے کرانے والی آ کر ان سے کرائے کے بہانے 100-200 روپیہ اینٹ کر لے جاتی۔ میں چپ چاپ سی اماں کو دیکھتی رہتی، کیونکہ اماں نے کون سا میری بات ماننا تھی۔ اماں کو میں پہلے بھی کئی بار منع کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں باز آئیں اور اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ اماں زیادہ باہر نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے ابھی تک اماں نے خود جا کر میرا کوئی رشتہ نہیں دیکھا، بلکہ گھر پر ہی 1-2 بار رشتے والے آئے تھے، لیکن اماں کو وہ اچھے نہیں لگے، اسی لیے ابھی تک کوئی رشتہ پکا نہیں ہوا۔ تبھی میں سکون سے تھی، کیونکہ میں خود بھی ابھی شادی کی ذمہ داری میں مصروف نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اماں کا خیال تھا۔ میرے بعد بھابھی نے تو اماں کو پوچھنا نہیں تھا اور بھائی تو بالکل بیگانہ تھا۔ اماں کا ہر ہفتے ڈائلیسس ہوتا تھا اور اس دن میری چھٹی ہوتی تھی۔ یہ بات میں نے بیگم صاحبہ کو پہلے ہی بتا دی تھی، اسی لیے ہر ہفتے اماں کے ساتھ میں ہسپتال چلی جاتی۔ ڈائلیسس کروا کے 2-3 گھنٹوں کے بعد ہم گھر آ جاتے۔ اس دن اماں کی حالت کافی خراب ہوتی تھی۔
تکلیف کی شدت سے وہ کافی نڈھال ہوتی اور اماں کو دیکھ کر میرا اپنا دل کانپتا رہتا، لیکن یہ شکر تھا کہ اب اپنے ہاتھ میں چند پیسے تھے جن کی بدولت اماں کا علاج ممکن ہو رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ کل گھر پر اماں کو بتا کر آنا کہ تمہیں کچھ زائد وقت یہاں پر لگ جائے گا، کیونکہ میں نے گھر پر پارٹی رکھی ہے اور تمہارے صاحب کے کافی دوست اور ان کی بیگمات آئیں گی، اس لیے تمہارا بھی یہاں پر ہونا ضروری ہے۔ اماں کو بتا دینا کہ تمہیں دیر ہو جائے گی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، حالانکہ دل ہی دل میں مجھے اماں کے اکیلے پن کے بارے میں سوچ کر تشویش ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ بیگم صاحبہ اتنی اچھی تھی، ہر معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ اب اگر انہیں میری ضرورت تھی تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اسی لیے میں صبح ہی اماں کو بتا آئی کہ میرا انتظار مت کرنا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اماں نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا۔ یہ اماں کا روز کا معمول تھا، اور میں بیگم صاحبہ کی طرف چلی آئی۔ صبح کچن میں بہت گہما گہمی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ایک لمبا چوڑا مینیو ترتیب دیا ہوا تھا۔ خانسامہ تو مصروف تھا ہی، باقی 2 ملازم بھی خانسامہ کی مدد کے خیال سے کچن میں ہی مصروف تھے، اور مجھے بیگم صاحبہ نے اپنے کپڑے استری کرنے پر لگا دیا تھا۔ گھر شیشے کی طرح چم کر رہا تھا اور دھڑا دھڑ پکوان تیار ہو رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں خود بھی بیگم صاحبہ کے کپڑے استری کرنے کے بعد کچن میں آ کر مصروف ہو گئی تھی۔ خانسامہ نے ایک سے بڑھ کر ایک چیز تیار کی تھی۔ دعوت کا وقت شام 5 بجے کا تھا۔ یہ ایک ہائی ٹی تھی جسے صاحب نے اپنے کسی پروجیکٹ کی کامیابی کے طور پر اپنے دوستوں کو مدعو کر کے اس کا اہتمام کیا تھا۔ بیگم صاحبہ تو دوپہر کے بعد تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئیں، جبکہ میں ان کے آنے سے پہلے سارے برتن میز پر لگا چکی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے سارا انتظام مکمل تھا۔ 5 بجے کے بعد مہمان بھی آنا شروع ہو گئے اور دعوت شروع کر دی گئی۔ سب کچھ میز پر سرو کیا جا چکا تھا۔ مہمان ایک ایک چیز سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دعوت بہت اچھی رہی۔ جتنی دیر دعوت چلتی رہی میں ادھر ہی بیگم صاحبہ کے قریب ہی موجود رہی، کیونکہ مجھے ان کی خاص ہدایت تھی کہ میرے قریب ہی رہنا، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں آرام سے بول دوں گی۔ میں جانتی تھی بیگم صاحبہ میرے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، اس لیے میں ان کے پاس چپ چاپ کھڑی رہی۔ دعوت ختم ہو گئی۔ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے سب کو بہت پسند آئی۔ صاحب نے دعوت ختم ہونے کے بعد خاص طور پر دوبارہ چائے کی فرمائش کی، جبکہ بیگم صاحبہ یہ کہہ کر اندر کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی کہ میں بہت تھک گئی ہوں اور اس وقت مجھے سخت آرام کی ضرورت ہے، جبکہ صاحب ٹی وی لاؤنج میں ہی ٹی وی لگا کر خبریں سننے لگے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجھے اماں کی طرف سے شدید پریشانی ہو رہی تھی، اور اسی لیے میں نے جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے صاحب کے لیے چائے بنائی اور اپنا باقی کا کام سمیٹ کر میں بیگم صاحبہ کو یہ بتانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی کہ میں گھر جا رہی ہوں، لیکن بیگم صاحبہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور دبے پیر وہاں سے نکل آئی اور ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ سوچا صاحب کو بتا کر گھر کے لیے نکل جاتی ہوں۔ صاحب میں گھر جا رہی ہوں، میں نے صاحب کو کہہ کر اجرت میں نکلنا چاہا، لیکن صاحب کہنے لگے کہ بات سنو، اوپر اسٹڈی روم سے میرا چشمہ اور کتاب لا دو۔ صاحب نے اتنی اچانک کہا کہ میں انکار کرتے کرتے رہ گئی اور جلدی سے اوپر اسٹڈی کی طرف بھاگ گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی اور اسٹڈی میں داخل ہوئی اور وہاں صاحب کی کتاب اور چشمہ دیکھنے لگی تو اتنی دیر میں مجھے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹی تو دیکھا صاحب وہیں دروازے کے پاس کھڑے تھے، جبکہ ان کے پیچھے دروازہ بند تھا۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب اوپر کیوں آ گئے؟ میں ابھی نیچے ہی آنے والی تھی، لیکن انہوں نے تو جیسے میری بات ہی نہیں سنی اور قدم بقدم میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے ایک دم کسی خطرے کا احساس ہوا تو میں نے دوبارہ انہیں کہا، صاحب آپ نیچے چلیں، میں چشمہ اور کتاب لے کر آ رہی ہوں، اماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے وہاں جانا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی اور صاحب ایک ایک قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اب خوف میری آنکھوں میں پھیل گیا تھا۔
صاحب میرے قریب آئے اور پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے میری چادر اتار پھینکی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، جس کا گلا صاحب نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا، اور پھر صاحب ایک درندے کی شکل اختیار کر گئے اور مجھے نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ میں انہیں منع کرتی رہ گئی، روکتی رہ گئی، لیکن شیطان ان پر حاوی تھا اور اس کی جیت ہو گئی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ میری چادر کو داغدار کر کے وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ مجھے کہنے لگے کہ خبردار جو تم نے اپنی بیگم صاحبہ سے یہ بات کہی، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اگر تم نے اسے بتا دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر نہیں بتاؤ گی اور میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور بہت پیسہ دوں گا۔ صاحب نے مجھے لالچ دیتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ان سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ اپنی ایک طرف کو گری ہوئی چادر کو اٹھا کر میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس گھر سے باہر آ گئی، اور میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آج میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اماں نے ہمیشہ مجھے سنبھال کر رکھا، لیکن آج صاحب نے میری عزت تار تار کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ میں قدم کہیں رکھتی اور پڑتا کہیں اور۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یوں ہی بے مقصد ایک طرف کو چلتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی ذلت میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ اور پھر دور کہیں سے مجھے ایک آواز سنائی دی تو میں چونک گئی، اور پھر میں ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی اور ایک منزل کی جانب بڑھ گئی۔ میں اسٹیشن کی طرف چلی آئی تھی۔ ٹرین کی آواز اب بھی دور سے آ رہی تھی۔ میں خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ اس داغدار عزت کے ساتھ میں اس دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں کس طرح دنیا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی؟ اس لیے میں خود کو ختم کرنے چلی آئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اماں کا خیال آ رہا تھا۔ اماں کو جب اس بارے میں معلوم ہوتا تو وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ ان کے پہلی کیا تکلیف کم تھی جو میں انہیں ایک نئی تکلیف دے دیتی؟ یہی سوچ کر میں پٹری پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹرین کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ لمحوں کے بعد ٹرین بھی آ جاتی۔ انہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں ایک لاش کی طرح پٹری پر کھڑی تھی اور ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ دور کہیں سے ٹرین کی روشنی محسوس ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر وہ بالکل میرے سر پر پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے۔ قریب تھا کہ میں ٹرین سے ٹکرا کر پاش ہو جاتی کہ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ میری آخری سانسیں ہیں، لیکن بس وہ جھٹکا لگنے کے بعد ایک درد کا احساس جاگا تو میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں نیچے فرش پر گری ہوئی تھی اور ٹرین میرے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کسی نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس طرف پھینکا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس نے میری جان بچائی تھی، لیکن خود کو زندہ دیکھ کر بھی میں خوش نہیں تھی۔ ٹرین گزر گئی تو دوسری طرف ایک آدمی کھڑا تھا جس نے چادر کے ساتھ خود کو سردی سے بچایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اس سے نفرت سے کہا، آخر کیوں تم نے میری جان بچائی؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا؟ میری آواز سن کر وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، زندگی بہت قیمتی ہے، تم اس طرح اپنی جان نہیں لے سکتی۔ اس کی بات سن کر میں بلک بلک کر رونے لگی، اور رونے کے دوران ہی اسے کہتی رہی، تمہیں نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تم نہیں جانتے، میری زندگی داغدار ہو چکی ہے، میری عزت مٹی میں مل گئی ہے، تم نہیں جانتے میں آج کے بعد اس زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میرے منہ میں جو آتا رہا میں وہ بولتی رہی اور اس اجنبی سے کہتی رہی۔ وہ بھی خاموشی سے میری کہانی سنتا رہا۔ مجھے ٹوکے بغیر وہ میری کہانی سنتا رہا، اور میں بھی اپنے دل کی بھڑاس بول بول کر نکالتی رہی۔ جب میں تھک کر چپ ہو گئی تو وہ کہنے لگا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تم اسے بھول جاؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم اسے یاد رکھنا چاہتی ہو تو پھر اپنے مجرم کو سزا بھی دو، یہ بات بھی یاد رکھو۔ اس آدمی نے مختصر الفاظ میں مجھے اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بہت امیر کبیر انسان ہے، میرے جیسے تو ان کے آگے ملازم ہیں، میں بھلا انہیں کیسے سزا دلوا سکتی ہوں؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا،
مگر اس کے لیے تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یاد رکھو، یہ بات صرف تم جانتی ہو۔ اگر تم اس بات کا ڈھنڈورا پیٹو گی تو بھی اس میں تمہاری ہی بدنامی ہوگی، اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ مجھے اس کی باتیں خاصی معقول لگی تھیں، مگر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں کر کیا سکتی تھی، اور اب تو مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اگر میں گھر جاتی تو اماں میری حالت دیکھ کر چونک جاتی۔ میرا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس میرے ساتھ بیتی ہوئی داستان سنا رہا تھا۔ الجھے بال، بکھرے حلیے کے ساتھ میں بربادی کی جیتی جاگتی داستان لگ رہی تھی، اور ایسے حلیے میں گھر میں سب کے سامنے جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے پاس ایک لباس ہے جو میں اپنی بہن کے لیے لے کر جا رہا تھا، تم یہ لباس پہن لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لے لیا اور درخت کی اوٹ میں ہو کر کپڑے بدل کر جب میں اس کے سامنے آئی تو وہ کچھ بھی کہے بنا ایک طرف چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رات کافی بیت گئی تھی، اور پھر وہ مجھے لے کر میرے گھر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کسی کو بھی ابھی کچھ مت بتانا، جب حالات تمہارے لیے سازگار ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر فی الحال کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور تمہارے گھر والے اگر تمہاری بات پر یقین کر بھی لیں گے تو تم ان کی نظر میں دو کوڑی کی ہو کر رہ جاؤ گی۔ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کی بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے مجرم کو سزا ضرور دوں گی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے جب میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی، بھابھی اور امی تینوں ہی صحن میں جاگ رہے تھے۔ بھابھی مسلسل ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ میں نہ کہتی تھی کہ وہ کوئی گل کھلا کر رہے گی، آپ کو شوق تھا بیٹی کی کمائی کھانے کا، اور اب دیکھیں بیٹی منہ پر کالک مل کے نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ تبھی امی کی آواز سنائی دی کہ تم اپنی چونچ بند کرو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ تبھی امی بھائی کو کہنے لگی کہ کیا تمہیں ٹھیک سے یاد ہے کہ بیگم صاحبہ کے گارڈ نے کیا کہا تھا؟ بھائی کہنے لگا کہ ہاں اماں، اس نے مجھے کہا تھا کہ الشبہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر وہ وہاں سے چلی گئی ہے تو گھر آنے کے بجائے وہ کہاں پر ہے؟ میں ان سب باتوں کو سن کر یہ سوچ کر ڈر گئی تھی کہ میں ان سب کا سامنا کیسے کروں گی۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر امی بےتابی سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، میری بچی کہاں پر تھی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی دیر لگا دی، بیگم صاحبہ کے گھر سے نکل کر تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے بروقت بہانہ سوجھ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ راستے میں مجھے ایک عورت ملی تھی، اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت بری حالت میں تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس عورت کو ہسپتال پہنچا کر سیدھا گھر پر آ رہی ہوں۔ میری بات پر کسی نے یقین کیا یا نہیں۔ بھائی اور بھابھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور امی نے میری بات سن کر سکھ کا سانس لیا، ورنہ بھائی اور بھابھی کی باتیں تو انہیں ہولائے دے رہی تھی۔ تبھی کمرے میں آنے کے بعد امی کی نظر میرے کپڑوں پر پڑی تو وہ چونک گئیں اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ بیگم صاحبہ کے گھر میں پارٹی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم مہمانوں کے سامنے پرانے کپڑے پہن کر آؤ گی، اچھا نہیں لگتا، اس لیے انہوں نے یہ ڈریس میرے لیے لیا تھا۔ میں آج زندگی میں پہلی بار جھوٹ بول رہی تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ جھوٹ بولتے ہوئے میری زبان بالکل بھی لڑکھڑا نہیں رہی تھی۔ امی نے مسکرا کر میرے کپڑوں کو دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ بہت قیمتی لباس ہے اور تم پر یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اب میں نے جب روشنی میں اپنے کپڑوں کی طرف نظر ڈالی تو میں خود حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی لباس تھا اور اس کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ اس لیے میں نے جلدی سے لباس بدلا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبھی میری نظروں کے سامنے گزرا ہوا واقعہ گھوم کر رہ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اپنے مجرم کو کیسے سزا دوں؟ مجھے رہ رہ کر صاحب پر غصہ آ رہا تھا۔ نفسانی خواہش کے ہاتھوں اندھا ہو کر اس نے ایک غریب یتیم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کیا اسے خدا کا خوف نہیں تھا؟ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ پھر جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ انہوں نے مجھے دوا دی اور شام تک جا کر میری طبیعت کچھ حد تک سنبھلی۔ آج تو میں نے کام سے بھی چھٹی کر لی تھی۔
میں جانتی تھی کہ بیگم صاحبہ میری چھٹی کرنے کی وجہ سے خفا ہوں گی، مگر آج تو مجھ میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ اور پھر اگلے 2-3 دن کے بعد جا کر جب میں دوبارہ کام پر گئی تو بیگم صاحبہ میری زرد رنگت دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اتنے دن سے کام پر کیوں نہیں آ رہی؟ بیمار تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس وقت صاحب بھی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو میں اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ عموماً گھر پر نہیں ہوتے تھے، اور جب میری ان پر نظر پڑی تو وہ بڑی بھرپور اور دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے گھن آنے لگی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ میری طبیعت سخت خراب تھی، مجھے بہت تیز بخار تھا، اور اب جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی ہے تو میں آ گئی کہ آپ کو ضروری کام ہوگا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا آج تم یہاں پر آ گئی۔ دراصل آج میرا دیور بھی یہاں پر آیا ہوا ہے، اور آج تو کام بھی زیادہ ہے، اور تمہیں خانسامہ کی کھانا بنانے میں مدد کروانی ہوگی، کیونکہ اس کی ہیلپر آج چھٹی پر ہے، اس لیے تمہیں شام تک یہیں پہ رکنا پڑے گا۔ میں نے بیگم صاحبہ کی باتوں پر خاموشی سے سر ہلایا اور کچن میں آ گئی، اور خانسامہ سے پوچھ کر اس کی کھانے میں تیاری کروانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے اونچے اونچے کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ الشبہ 3 کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ میں کھانا وہیں پر چھوڑ کر چائے بنا کر جب وہاں پر آئی تو میری نظر سامنے ہی جیسے اٹھی تو دوبارہ پلٹنا بھول گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ اس کی کالی گہری سیاہ آنکھیں، گھنے سنہری بال اس کی شخصیت پر 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور بیگم صاحبہ سے اشارے میں میرے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے۔ تب اسے بیگم صاحبہ نے بتایا کہ یہ ملازمہ ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں واضح حیرت کا تاثر ابھرا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اپنی کیفیت سے گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں پہ چائے رکھ کے میں دوبارہ سے کچن میں واپس آ گئی۔ اب میں پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ بہانے بہانے سے صاحب کچن میں چکر لگاتے رہے۔ خانسامہ کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارے کر رہے تھے، اور میں اس سب سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی میں کوئی اور جگہ پر کام ڈھونڈ لیتی ہوں اور یہاں سے چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی سوچ کو خود ہی مسترد کر دیا، کیونکہ ہر جگہ پر یہی حال تھا، اور ہر گھر میں ہی صاحب جیسے کتنے ہی درندے چھپے بیٹھے تھے جو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، اور موقع دیکھتے ہی اپنی کھال سے باہر آ جاتے تھے۔ آج جب میں گھر جانے لگی تو بڑے صاحب نے کہا کہ چلو آؤ، میں تمہیں گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب کا بھائی بھی وہیں پر موجود تھا، مگر میں نے صاحب کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں چلی جاؤں گی، یہ میرا روز کا کام ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اتنا دور پیدل کیسے چل کر جاؤ گی؟ میں نے بیگم صاحبہ سے شائستگی سے معذرت کر لی اور وہاں سے چلی آئی۔ دور تک بیگم صاحبہ کے دیور شاہ جہان کی نظروں نے میرا پیچھا کیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاہ جہان انگلینڈ میں بزنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے یہاں پاکستان میں ہی کاروبار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ گھر چونکہ ان کا آبائی گھر تھا، اسی لیے شاہ جہان بھی اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ بڑے صاحب 2 بھائی تھے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ سسرالی رشتوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھیں، مگر بے اولادی کا دکھ انہیں بہت بے چین کیے رکھتا تھا، اور اکثر وہ اداس پریشان یہی سوچتی رہتی کہ نہ جانے اس بات میں کیا مصلحت ہے جو اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میں نے بارہا انہیں چھپ کر اکیلے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہمیشہ میرا دل ان کے دکھ پر بھر آتا تھا۔ اب اکثر ہی بڑے صاحب گھر پہ آنے جانے لگے تھے۔ وہ گاہے بگاہے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتے، جہاں پر میں ہوتی وہاں پر پہنچ جاتے۔ اس دن موسم بہت ہی زیادہ خراب تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اس دن بھی بیگم صاحبہ کے مہمان آئے ہوئے تھے، اور بیگم صاحبہ نے مجھے شام تک کے لیے روک لیا تھا۔ تبھی جب میں گھر جانے لگی تو اس وقت بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ میں بارش کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی کہ اس بارش میں پیدل کیسے چلوں۔ تبھی بڑے صاحب نے کہا کہ میں گھر سے باہر ہی جا رہا ہوں، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت وہاں پر بیگم صاحبہ کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے،
اور سب لوگوں کے سامنے میں بار بار انکار کر کے ان لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ ایک معمولی ملازمہ کا اس قدر نخرہ کیوں ہے۔ اس لیے میں بنا کچھ کہے صاحب جی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی دروازے سے باہر نکلی تو صاحب جی اپنی اصلیت پر اتر آئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مجھے چھونے کی کوشش کی اور میں نے ان کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ وہ خبیثانہ انداز میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آتی ہے، اور تم ہو کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی، میرے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ ان کی لوفرانہ باتیں سن کر میرا دماغ غصے سے بھنا گیا تھا، اور اب میں نے صاحب کو کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی یا ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو میں بیگم صاحبہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ صاحب زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، جو مرضی ہے کر لو، وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اور تمہاری بیگم صاحبہ اسی بات پر یقین کریں گی جو میں اس سے کہوں گا۔ بھلا ایک غریب یتیم لڑکی کی بات پر کوئی کیوں یقین کرے گا؟ جب میں نے آس پاس گزرنے والے مناظر پر نظر دوڑائی تو میں حق تک رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی گھر کے راستے پر جانے کے بجائے کسی اور طرف جا رہی تھی۔ اب میں زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں، اور بڑے صاحب جیسے کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں وہاں پر لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہیں ہونا چاہیے، فکر مت کرو، تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر پہ چھوڑ دوں گا، بس تمہارے ساتھ میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی نظروں کا، ان کی باتوں کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ تبھی میں زور زور سے چلانے لگی اور میرے چلانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی اب ایک جنگل کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آس پاس دور دور تک کوئی زیروح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب بری طرح سے گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ گاڑی کا دروازہ بھی لاک ہو چکا تھا اور میں گاڑی میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اسی پل جب مجھے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی میرے سائیڈ والی گاڑی کا دروازہ ایک دم کھل گیا اور کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال لیا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی لڑکا تھا جس نے مجھے ریل کے نیچے آنے سے بچایا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل جیسے پرسکون ہو گیا کہ میں اب اس درندے سے بچ جاؤں گی۔ اور تبھی بڑے صاحب بھی گاڑی سے اتر کر نیچے آ گئے تھے۔ وہ لڑکے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے ہٹ جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ ان کی بات آدھی منہ میں ہی رہ گئی تھی جب وہ لڑکا ان پر پل پڑا اور انہیں بہت بری طرح سے مارا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے پیچھے ہٹایا۔ صاحب کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسے کہنے لگے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تبھی وہ لڑکا مجھے موٹر بائک پر بٹھا کر گھر کے پاس آ کر اتار کر وہیں سے چلا گیا۔ میں پورا راستہ یہی سوچتی رہی کہ اس سے یہ کیسے پوچھوں کہ اسے میرے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ میں مصیبت میں ہوں، مگر وہ اس قدر تیز موٹر بائک چلا رہا تھا کہ خوف کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اور جب میں موٹر بائک سے نیچے اتری تو وہ زن سے بائک کو اڑا کر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو آج بھی اماں بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، وہاں سے ٹائم سے آ جایا کرو۔ تم جانتی ہو کہ جب تم وقت سے گھر پر نہیں پہنچتی تو میری کیا حالت ہو جاتی ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ اوپر سے تمہارے بھائی اور بھابھی کی باتیں بھی میری جان لینے کے لیے کافی ہیں۔ تم اچھی طرح سے انہیں جانتی ہو، پھر کیوں کسی کو باتیں کرنے کا موقع دیتی ہو؟ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، آج کے بعد میں کبھی بھی لیٹ نہیں آؤں گی، اور آج کے بعد آپ کو کبھی بھی میرے بارے میں کسی سے کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ کہنے کو تو میں نے امی کو کہہ دیا تھا، مگر آج صاحب کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی کہ اگر انہوں نے دوبارہ مجھے اکیلے پا کر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ وہ لڑکا مجھے بچانے کے لیے آ جائے گا۔ کچھ دن تو خیر خیریت سے گزر گئے، اور اس دن شام کے وقت جب میں گھر آنے لگی تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ آج بھی تم گھر پہ رک جاؤ، آج میرے مائکے والے آ رہے ہیں، اور پچھلی بار بھی جب تم نے ان کے لیے بریانی بنائی تھی انہیں بہت پسند آئی تھی۔ میری بہن نے خاص طور پر فرمائش کی ہے کہ اس کے لیے بریانی تم بناؤ۔
یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور بیگم صاحبہ کو کہنے لگی کہ میرے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے امی پریشان ہو جاتی ہیں اور میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی، وہ پہلے ہی بہت بیمار رہتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ فکر مت کرو، آج میں تمہارے ساتھ خود واپس جاؤں گی اور تمہاری امی کو سمجھا دوں گی کہ میں نے تمہیں روکا تھا۔ جب بیگم صاحبہ نے بار بار اس بات پر اصرار کیا تو میں خاموش ہو گئی اور پھر ان کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔ شام کو جب میں کھانا تیار کر چکی تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تم اوپر والے پورشن سے نیو کراکری سیٹ لے کر آؤ، میں اس سیٹ میں مہمانوں کو کھانا دینا چاہتی ہوں۔ جب میں اوپر والے پورشن میں آئی تو پورا پورشن اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کو مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں پر رک کر دیکھتی رہی کہ یہاں پر کون تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی جب وہ آواز آنا رک گئی تو پھر میں ایک کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی لائٹ آن کی تو فوراً سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بڑے صاحب تھے اور ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اب تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتے انہیں زوردار کسی نے دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ ان کے سر پر چوٹ آئی تھی اور وہ شاید بے ہوش ہو گئے تھے۔ میری بے یقین نظریں سامنے دیکھ رہی تھیں جہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا۔ آج پھر اس نے مجھے بچا لیا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ ہر جگہ پر کیسے پہنچ جاتا تھا۔ اب وہ بند کمرے میں یہاں پر کیسے آ گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتی وہ فوراً سے اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں خوف سے جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی بڑے صاحب کو میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو میں فوراً سے کمرے سے بھاگ کر نیچے آ گئی۔ بیگم صاحبہ کو کہا کہ آپ کسی ملازمہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ اکیلے برتن اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی دیر بھی میں وہاں پر رہی میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ وہ ایک دم اپنی جگہ سے غائب کیسے ہو گیا تھا۔ کیا واقعی میں وہ انسان تھا یا اس کا کسی اور مخلوق سے تعلق تھا؟ اس کا اچانک سے کہیں پر پہنچنا اور اچانک سے غائب ہو جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا۔ اب بڑے صاحب کی دست درازیاں، بدتمیزیاں حد سے بڑھ رہی تھیں اور میں جو یہ چاہتی تھی کہ میں انہیں ان کے کیے کی سزا دوں، اب میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی اور یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں۔ تبھی میں نے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کی نظروں میں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی، مگر میری نظر میں بڑے صاحب کا جو امیج بن چکا تھا مجھے لگتا تھا کہ ان کا بھائی بھی ویسا ہی ہوگا، اس لیے میں اس سے کتراتی تھی۔ جہاں پہ وہ ہوتا میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ میں نے اکثر اسے خود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دن جب بیگم صاحبہ کے گھر میں آئی تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کہیں بھی نہیں تھی۔ جب میں نے گارڈ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ ضروری کام سے کہیں پر گئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جب آپ آئیں تو آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ ان کا کمرہ اچھے سے صاف کر دیں اور ان کی وارڈروب کو سیٹ کر دیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ انہیں آپ کے علاوہ کسی اور کا کام پسند ہی نہیں آتا۔ میں یہ سوچ کر بیگم صاحبہ کے کمرے میں آ گئی کہ جلدی سے یہ کام نمٹا کر گھر واپس چلی جاؤں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بڑے صاحب گھر پر ہیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو ان پر نظر پڑی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی انہوں نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے کرسی پر پھینک دیا اور کہنے لگے، آج تم خود چل کر یہاں پر آئی ہو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس طرح اس دن میں نے تمہیں بے بس کیا تھا، آج بھی میں تمہیں بے بس کر دوں گا۔ میں بڑے صاحب سے ناک تک تنگ آ چکی تھی۔ میرا دماغ غصے سے بھنا گیا۔ تبھی میں نے انہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایک یتیم لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو آپ کے ان کرتوت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ خدا جب کسی گنہگار کو بے نقاب کرنے پر آئے تو انسان لاکھ کوشش کر لے وہ اس گناہ کو چھپا نہیں سکتا۔ آپ کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ وہ میری باتوں پر ہنس پڑے، کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی
ان کا چھوٹا بھائی حیران پریشان ہو کر کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تعاقب میں بڑے صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ پر پتھر کا بت بن کر رہ گئے۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئی اور اب میرا وہاں پر رکنا فضول تھا۔ میں سیدھا گھر آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے امی کو طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ آج گھر پر نہیں تھی، اس لیے میں بھی چھٹی کر کے آ گئی ہوں۔ اب میں اس گھر میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اب کہیں اور کام دیکھ لیتی ہوں، اور امی کو بتائے بنا میں نے 1-2 جگہ پر کام دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک گھر میں صرف ایک بیوہ خاتون تھی اور یوں میں نے ان کے گھر میں نوکری کر لی تھی۔ اس دن امی کی طبیعت خراب تھی۔ ان کو لے کر میں ہسپتال میں آ کر باہر بینچ پر بیٹھی حیران پریشان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی میرے پاس وہ آ کر بیٹھا اور میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے چہرے پر اپنے لیے خوف دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم تو مجھ سے اس طرح ڈر رہی ہو جیسے میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں جواباً خاموش رہی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں جنات میں سے ہوں، اور اس دن میں نے پہلی بار تمہیں تبھی دیکھا تھا جب تم خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ تب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا اور مجھے تم سے ہمدردی بھی تھی۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ تمہارے گناہگار کو سزا مل جائے، اور دیکھ لو خدا نے اسے کیسی سزا دے دی۔ اس کی آخری بات سن کر میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے۔ وہ کوما میں ہے اور وہ بستر پر مردوں کی طرح پڑا ہوا ہے، نہ وہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں۔ وہ پلکیں تک اپنی مرضی سے نہیں جھپکا پا رہا، اور دیکھو اس کو اس کے گناہ کی کس قدر سخت سزا ملی۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا اور آج اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ امی 2 دن ہسپتال میں رہیں۔ 2 دن بعد جب میں انہیں گھر میں لے کر آئی تو شام کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بیگم صاحبہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر گلے سے لگا لیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مجھے کہا کہ شاہ جہان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور مجھے تم سے گلہ ہے کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا۔ پھر میں انہیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ ان سے کہنے لگی کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ میری بات کا کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میری بربادی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر میں ان کے لیے چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ جب میں چائے بنا کر واپس کمرے میں گئی تو بیگم صاحبہ چائے پی کر اٹھ گئی اور کہنے لگی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جلد بازی سے کام مت لینا، اور یہ یاد رکھنا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیگم صاحبہ کی باتوں کو سن کر میں حیران رہ گئی، اور ان کے جانے کے بعد جب میں نے امی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ بیگم صاحبہ تمہارے لیے اپنے دیور کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رشتہ وہ اپنے دیور کی پسند پر کر رہی ہیں کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں نے سارا فیصلہ امی پر چھوڑ دیا۔ وہ جو بھی میرے لیے فیصلہ کرتی مجھے قبول تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مجھے اپنا رہا ہے، اور پھر میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے کسی بھی پرانی بات کا مجھے حوالہ نہیں دیا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر دوبارہ سے انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا تھا، اور کچھ ٹائم کے بعد میں نے اپنی امی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ زندگی اب پرسکون گزر رہی تھی۔ سب گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔